میری بیٹی صفیہ بیگم کا رو کر برا حال تھا. دانیال نے رائٹ اور جمشید خان دے. اس کے پیچھے اور ادھر گھر میں صفیہ بیگم بلک بلک کر رو رہی تھی. انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا تھا. ٹھیک سے ایک ماہ کو گولی لگی تھی. اوپر سے الیگزینڈر کی آنکھوں میں پھیلی نفرت. حوصلہ رکھو صفیہ نے نہیں دے. نہ جمشید بھائی نور بیگم انہیں حوصلہ دیتے بولی تھی. گھر کا حال یوں خالی ہوا تھا جیسے وہاں کبھی کوئی رونق ہوتی ہی نہ ہو. خاموشی ہی خاموشی، ویرانی ہی ویرانی چھا گئی. پن واقعی جہاں ڈیڈلی گینگسٹر ہوتا تھا وہاں ویرانی، تنہائی، خوف، یہ سب تو عام تھا. رخسار بیگم اور نور بیگم انہیں سہارا دے رہے تھے. آغا جی بھی گھم سم سے بیٹھے تھے. بس ہر کسی کو چپ سی لگی تھی. بس صفیہ بیگم کی سسکیاں ہوا میں گونج رہی تھی. دل دوز سسکیاں. آرزو لب بھیجے اندر گئی تھی. اسے شدت سے رونا آ رہا تھا. وہ وہاں کے کمرے میں گئی. بیڈ پر بیٹھے وہ لب دبائے رونے لگی تھی. اگر وہ سب کو بتا دیتی تو ایسا نہ ہوتا، اور اگر اب بتا دیا تو نہ جانے کیسا ہوگا. وہ مسلسل دانیال کو کال کر رہی تھی. دل بیٹھا جا رہا تھا. نہ جانے ماں کس حال میں ہوگی. جب ہاتھ میں پکڑا موبائل رنگ ہوا، آرزو نے فوراً کال اٹھائی تھی. ہیلو ہیلو دانیال. ماں مل گئی، وہ انتہائی تیزی سے بولی تھی. اس کا دل بند ہو رہا تھا. آرزو دوسری جانب سسکتی آواز نکلی. آرزو کی آنکھیں حیرت سے پھیر گئی. دل مانو حلق میں آ گیا. ماں کاف تم ٹھیک ہو؟ آرزو تیزی سے پنکھے چھپکائے آنسو روکتے لڑکڑاتی آواز میں بولی. ماں کی رچکیاں بند گئی تھی. پولیس میں رونا بند کرے، کوئی سن لے گا. پیچھے سے ڈری سہمی سی آواز نکلی تھی. ماں نے اسباب میں سر ہلایا. اس نے بڑی منت سماجت کر کے نرس سے موبائل لیا تھا. ہتھی کے اس کے پاؤں تک پکڑنے کو تیار ہو گئی تب نرس نے ترس کھاتے اسے موبائل دے دیا تھا. ماں نے سنا باہر سے پولیس کی آواز مائک میں گونج رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی ماں تک ان کی رسائی فی الحال ممکن نہیں ہے، اور الیگزینڈر وہ تو انہیں دیکھ رہا ہوگا. تبھی موقع پاتے اس نے آرزو کو کال کی تھی. میں ٹھیک ہوں آرزو. مین مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا ہے. وہ بابا کو نہیں پہنچنے دے گا. مجھ تک قابو کرنے کے باوجود ماں پھوٹ پھوٹ کر رو دی. پاس کھڑی نرس پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب آرزو نے گہرا سانس بھرا. میری بات دھیان سے سنو. آرزو نے آنکھیں رگڑی تھی پر بول رہی تھی، اور پھر باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی. وہاں خیال رکھنا اوکے، کچھ نہیں ہوگا. آرزو نے کال کاٹ دی. کچھ تسلی دل کو ملی تھی. اگر وہ ہاسپٹل تھی تو یقیناً وہ ماہر یا الیگزینڈر جو بھی تھا ماہر کو نقصان نہیں پہنچانے والا تھا. آرزو آنکھیں صاف کرتی گہرا سانس لیتی پلٹ گئی. کمرے سے باہر نکلی جب 2 قدم کے فاصلے پر نتاشا سینے پر بازو باندھے کھڑی تھی. آرزو کے چہرے کا رنگ فاق ہوا تھا. تم ماں سے بات کر رہی تھی؟ آرزو تمہیں پتا تھا ماں کا؟ تم جانتی ہو وہ کہاں ہے؟ کیا تم اس کے پہلے سے ہوئے نکاح کے بارے میں جانتی تھی؟ نتاشا کا لہجہ حد سے زیادہ بلند تھا. وہ نسوں کو اپنا ہی رنگ دیتی بول رہی تھی. وہ لوگ جو حال میں بیٹھے تھے رو رہے تھے، سسک رہے تھے. سب لوگ خاموش ہو گئے. آرزو نے کم چہرہ لیے نتاشا کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ کو دیکھا. اس کا دماغ معاف ہوا تھا. سب لوگ اپنی جگہوں سے اٹھ گئے. دانیال جسے ابھی جمشید خان نے گھر بھیجا تھا وہ بھی آگے بڑھ رہا تھا. آرزو کو ایسے لگا جیسے کئی موت کے راستے اس کی جانب چل کر آ رہے ہیں، اور موت کا فرشتہ وہ نتاشا ہو جو پوچھ رہی ہو بتاؤ کس راستے جانا پسند کرو گی. دانیال نے ہی بتایا تھا کہ جمشید خان ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہیں. وہ ماہا کو لے آئی گے. جمشید صاحب نے زبردستی نراج اور دانیال کو گھر بھیج دیا تھا. وہ سیدھا سیدھا پولیس کا معاملہ تھا، اور جمشید خان کام اور فیملی دونوں کو الگ رکھتے تھے. ورنہ دانیال تو سیدھا اندر جا رہا تھا. وہاں 300 کے قریب آدمی دیکھ جمشید صاحب نے اسے روک لیا تھا. وہ گھر آیا اور صفیہ بیگم کو تصویر دے رہا تھا. جب وہ مزید رونے لگی تھی اور اب نتاشا کے الفاظ، تم ابھی وہاں سے ہی بات کر رہی تھی، نہ بولو نہ تم نے ہم سب کو کیوں نہیں بتایا؟ آرزو کتنا پریشان ہے. ہم نتاشا پھر سے بولی. آرزو کم چہرہ لیے سب کو دیکھ رہی تھی جو اسے ہی دیکھ رہے تھے. زبان میں حرکت ہی پیدا نہیں ہو رہی تھی. وہ ہمیشہ دوسرے کی مشکلات میں چنگیز خان بن جاتی تھی پر اپنی مشکلات میں بیگی بلی نہیں ہے. آرزو بولی تو اسے خود کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی معلوم ہوئی تھی. آواز لڑکڑا گئی اور یہاں باقی سب کو حیرت مزید ہوئی. اس کا لڑکڑا لہجہ بتا رہا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے. آرزو سچ سچ بتاؤ تمہیں پتا تھا پہلے سے سب کچھ؟ آغا جی کی طرف آواز گونجی. آرزو کے گلے میں گنٹی ابری تھی.
دل کیا نتاشا کا خون کر کے جیل ہی چلی جائے، یہاں سے تو بچ جائے گی۔ سب اسے گھور رہے اور سب سے پیش بھری نظریں تو دانیال سفیر خان کی تھی۔ نہیں، وہ آغا جان، وہ بولی تو آغا جان نے ہاتھ کھڑا کرتے اسے چپ کروا دیا۔ ہاں یا نہ، اپنی ماں کی قسم کھا کر بتاؤ، کیا تم جانتی تھی ماہر کے نکاح کے بارے میں؟ اس سے پہلے آغا جان بولتے دانیال آگے بڑھتے اس کا بازو دبوچے بولا۔ آرزو کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے زمین پر گر گیا۔ دانیال کی آنکھوں میں عجیب سی صفاقت تھی، جسے دیکھ آرزو کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ تمہیں کھاؤ قسم اپنی ماما۔ وہ چیخا اور ادھر آرزو کو لگا بس جان نکل گئی، کتنا غصہ تھا اس کی میری آنکھوں میں، جیسے ابھی آرزو کو زندہ ہی جلا دے گا۔ آرزو، وہ صاحب بیگم نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ اس کی آنکھوں میں پانی تیر گیا۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، وہ پھنس چکی تھی۔ وہ ہمیشہ غلط جگہ کیوں پھنستی تھی؟ نتاشا نے لبوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہاتھ رکھا، در حقیقت وہ اپنی ہنسی چھپا رہی تھی۔ دانیال کی گرفت آرزو کے بازو پر سخت تر ہو گئی۔ وہ لہو چھلکاتے چہرے سے آرزو کو دیکھ رہا تھا، سر نظریں اس چھوٹی سی آفت پر ڈالی تھی۔ آرزو خان، جواب دو ہاں یا نہ۔ وہ ڈھاڑا تھا اتنی شدت سے کہ آرزو کے آنسو گالوں پر کھسک گئے۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی، وہ سر جھکا گئی۔ ہاں، سر جھکائے آنکھیں نیچے وہ بولی، اور سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، شدید حیرت سے، جیسے ایسی حرکت کی توقع کم از کم نہیں ہو۔ اس سے نتاشا کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ دانیال نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، شدید بے یقینی، اور آرزو کا دل کٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ پیچھے ہٹا، آرزو نے دندلائی نظروں سے اس کے پیچھے ہوتے قدم دیکھے۔ وہ لب بھینچے، حد سے زیادہ غصہ میں چھوٹے سے ٹیبل کو پوری قوت سے کھو کر مارتے آگے کو بڑھ گیا۔ اس پر جو پیس پیچی کرچی ہو گیا بڑھ کر آرزو کے دل کی مانند ابھی تو وہ برف کی پہلی دریس پر کھڑی۔ وہ من چاہے شخص کی ناراضگی آدھی جان تو وہی نکال لیتی ہے۔ آرزو نے دیکھا وہ شدید رسے میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہاں سے نکلا تھا۔ بابا، اس نے شہید صاحب کو دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے پلٹ گئے۔ لفظ ہر کوئی وہاں سے پلٹ گیا، لیکن دل تو اس شخص کے پلٹ جانے پر خفا ہو گیا تھا۔ نتاشا سینے پر بازو باندھے دو قدم اس کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اپنے سے اونچے مقام کی خواہش نہیں کرتے جب انسان ڈرتا ہے، نہ تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، نتاشا جھکتے بولی تھی۔ آرزو نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ لب بھیج گئی، جبکہ نتاشا کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ مزید بڑھ گئی۔ میں آرزو خان ہوں، مجھے سب ٹھیک کرنا آتا ہے، میں ڈر کر رکنا جانتی ہوں، میں برباد کر دیتی ہوں جو مجھ سے میرے مقام کو چھیننے کی کوشش کرے۔ وہ ضبط سے بولی تھی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ نتاشا کو ایک پل کو حیرت ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک انچوئی آگ تھی۔ وہ پلٹ گئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی، جبکہ نتاشا کی آنکھوں میں ابھرتی چمک مان پڑتی اب غصے میں تبدیل ہو گئی۔